کی محبت کا نام ہے۔ ایک گل نہیں بننی جلے تک آخر تک نہیں بولنا۔ میں گل کرنی مختصر جی میں ختم کر دیاں گا، گفتگو کلوز ہو جائے گی، ذرا سارے بول لو۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضور سکون آتا ہے آپ کی محفل میں آ کے، اللہ کی قسم ہے کچھ ایسی مجالس ہوتی ہے جن میں جا کے بندے کا دل مطمئن ہوتا ہے۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے، حضور کے ذکر میں آنے والوں، ایمان لانے کے بعد، کلمہ پڑھنے کے بعد سب سے اعلیٰ کام نبی کی محبت کو اپنے سینے میں بسانا ہے۔ جب تک نبی کی محبت سینے میں نہیں ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم ہے ایمان کامل نہیں ہوگا۔ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ حضور رحمت عالم کے دروازے پہ دستک دی جائے، حضور سے بھیک مانگی جائے، حضور کی محبت کی، تب ایمان کامل ایمان ہوگا۔ بریلی کے شاہ نے کہا تھا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان ایمان ایمان، فکر ایمان، درس ایمان، کہاں سے ملے گا ایمان؟ آؤ بتاتے ہیں، اولیاء کے ماننے والوں، غوث کا لنگر کھانے والوں، داتا کے نعرے لگانے والوں، نبی کی آل کا نام پہ سر کٹانے والوں، بریلی کے شاہ نے کہا تھا قرآن تو ایمان بتاتا ہے انہیں، ایمان یہ کہتا ہے میری جان ہے یہ۔ پچھلے دنوں خوشی پیدا ہوئی تھی، آواز میرے تک کوئی نہیں آئی۔ اتنی زیادتی نہیں کرنی، جملے ضائع نہیں کرنے، تھوڑے سلوڑے ملوڑے نہیں ہے یہ رب کا قرآن کی تفسیر ہے۔ حضور تفسیر مظہری اٹھا کے دیکھیے، آپ دیکھیں نہ ذرا، بڑی توجہ کا حامل ہوں۔ حضور کے غلاموں، ایک مومن تھا بظاہر طور پہ، بشر نام تھا منافق۔ منافق نے ایک یہودی سے جھگڑا کیا، جب جھگڑا ہوا تو اس نے کہا کہ جھگڑا ہو گیا ہے، اب اس کا حل یہ ہے کہ اس کو عدالت میں لے کے جانا چاہیے، عدالت سے اس کا فیصلہ کروانا ہے۔ تو اس نے کہا اگر عدالت سے فیصلہ کروانا ہے تو پھر تمہارے محبوب کی عدالت سے بڑھ کے کس کی عدالت ہے؟ بڑی توجہ، بڑی توجہ، جھگڑا ہوتا ہے، فیصلہ کروانا ہے، فیصلہ کہاں سے ہوگا؟ یہودی کہتا ہے فیصلہ کروانے کے لیے دربار ماہ نبوت میں جانا پڑے گا، مسلمان کہتا ہے چلو ٹھیک ہے، لیکن جو تمہارا کعب بن اشرف فیصلہ تو وہ بھی بڑا سونا کرتا ہے۔ اب مومن جو ہوتا ہے نا تو وہ محبوب کے نام پہ اپنی ہر چیز قربان کر دیتا ہے، محبوب کے نام پہ ہر چیز قربان کر دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں، کعب بن اشرف کو ہم جانتے ہیں وہ رشوتیں لیتا ہے، جس طرح اب زمانے میں چل رہا ہے، کوئی کام بھی رشوت کے بغیر نہیں ہوتا الا ماشاءاللہ۔ کہا کعب بن اشرف کو غلط فیصلے کرتا ہے، لیکن جس نبی کا تم نے کلمہ پڑھا ہے، اللہ کی عزت کی قسم ہے وہ نبی، تیرا نبی، میرا نبی، جس نبی کو بریلی کے شاہ نے کہا تھا سب سے اولا ہو اعلیٰ، ایج نہیں ہاتھ جا کے سب سے بالا ہو اعلیٰ، دونوں عالم کا دولہ، اپنے مولا کا پیارا، کہا یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی۔ اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارے بچے جب نبی کے ذکر میں بولیں گے ہوگی، اللہ کی عزت کی قسم ہے کعب بن اشرف کے پاس نہیں جانا، جانا حضور کی بارگاہ میں ہے۔ اس نے کہا چلو چلتے ہیں، ظاہری طور پہ نماز بھی ہے، تقوی بھی ہے، لقوہ بھی ہے، سب کچھ ہے، لیکن دل میں کامل الیقین نہیں، کامل الایمان نہیں، دل میں نبی کا فیض نہیں۔ جب نبی کی دربار میں پہنچے، درباری
مصطفیٰ نے فیصلہ کیا. سبحان اللہ. مصطفیٰ نے فیصلے کو راضی صرف وہ بولے جیو اللہ کی عزت کی قسم ہے. مصطفیٰ نے فیصلہ کیا, فیصلہ ہوا, محبوب نے یہودی کے حق میں کر دیا. یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا نمازیں کس نے کتنی پڑھی ہیں, یہاں پہ یہ نہیں دیکھا جاتا کس کا تقویٰ کتنا ہے, بلکہ یہاں پہ ماہ نبوت یہ دیکھتے ہیں حق میں کون ہے. اگر میں دوسرے طریقے نال تانوں نعت سناویں تو پھر سمجھ آ جاوے, لیکن اللہ کرے دل وچ اتر جائے میری بات. اللہ کی عزت کی قسم ہے, محبوب نے یہودی کے حق میں فیصلہ کیا. اٹھا کے دیکھو مشکات, وہاں پہ باب کے اندر یہ روایت موجود ہے. مشکات صاحب المشکات لکھتے ہیں حاشیہ میں, کہا جناب والا جب حضور نے فیصلہ کیا, یہ بشر نامی منافق باہر نکلا, باہر نکل کے کہتا ہے اس یہودی نے کہا فیصلہ ہو گیا ہے, حق میرا ہے, مجھے مصطفیٰ تمہارے نے دے دیا ہے. کہنے لگا نہیں, نبی کو سمجھ نہیں آئی. بڑی توجہ, بڑی توجہ, آج فکر کرنی ہے. نبی کا فیض سینوں میں بسا کے گلی محلے میں بھی بتانا ہے, اور کفر کے ایوانوں تک بھی پیغام پہنچانا ہے. ہم وہ ہیں جن کے سینوں میں نبی کا فیض بھی زندہ ہے, نبی کے صحابہ کا دامن پکا ہے, اور نبی کی آل کی مودت بھی موجیں مار رہی ہے. اب کہتا ہے سمجھ نہیں آئی شاید, کہتا ہے نہیں فیصلہ یہاں سے تو لے لیا, عمر کی بارگاہ میں چلتے ہیں. وہ جن سے شیطان بھی بھاگتا ہے ان کی بارگاہ میں یہ یہودی تھا, کہتا ہے کوئی بات نہیں, ہم تمہارے مصطفیٰ پہ بھی راضی ہیں, ہم تمہارے مصطفیٰ کے یار پہ بھی راضی ہیں. ہم تمہارے جناب والا مصطفیٰ پہ بھی راضی, ہم تمہارے فاروق پہ بھی راضی, ہم تمہارے صدیق پہ بھی راضی. سمجھ نہیں آئی, میں نے لگ رہا ہے ہم راضی ہیں, ہم وہاں پہ چلے جاتے ہیں, ہمیں تو کسی قسم کی ٹینشن نہیں ہے. اب دیکھو جب صدیق, جب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, ان کو رب کہتا ہے رضی اللہ عنہ و رضو عنہ, اللہ انہاں تھی راضی ہے, اللہ تھی راضی ہے. اللہ کی عزت کی قسم ہے جناب والا, جب یہ دربار فاروقی میں پہنچتا ہے, دستک دیتا ہے, کہتا ہے دونوں نے اپنے اپنے مدعا پیش کیے. جہاں پہ میں سمجھانا چاہتا ہوں وہاں پہ میرا دل کرتا ہے کہ آپ کو تسلی سے سمجھاؤں. دونوں نے اپنے اپنے دعوے پیش کیے, دونوں نے اپنے اپنے مدعا پیش کیے. حضور کی بارگاہ میں سوال ہو گیا. حضرت فاروق اعظم نے کہا کچھ اور باقی ہے, کوئی اور گل باقی دے, جڑا نہیں ساریاں گلاں بیان ہو گئی نے. اب یہ یہودی بولا, کہتا ہے یا فاروق, فرمایا ہے امیر المومنین خلیفۃ المسلمین, سوال ہو گئے ہیں, دعوے پیش کر دیے گئے ہیں, لیکن میں ایک بات کرنا چاہتا ہوں, جس بات کے لیے ہم آپ کے دروازے پہ حاضر ہوئے ہیں, یہ فیصلہ پہلے آپ کے مصطفیٰ فرما چکے. جو فیصلہ ہم کروانے آئے ہیں وہ مصطفیٰ فرما چکے ہیں. میرے رسول کے غلام نے پھر پوچھا اتمام حجت کے لیے فیصلہ ہو گیا, کہندہ ہے ہو گیا. مسلمان ہو جڑا منافق سے کہتا ہے ہو گیا ہے. میرے رسول نے پھر پوچھا فیصلہ ہو گیا جڑا ہو گیا ہے. تیسری مرتبہ حضور پھر پوچھا ہو گیا ہے جڑا ہو گیا ہے. اٹھو مشکات, صاحب مشکات نے کہا جب حضرت فاروق اعظم نے یہ پیغام سنا, یا ایھا الذین آمنوا باللہ, ایمان وچ کمی نہیں آنی چاہیے, سردی ہوئے, گرمی ہوئے, خزاں ہوئے, بہار ہوئے, کلمہ پڑھ لے تے ایمان نبی دا دل وچ محبت ضروری ہے. کہا رکو میں تمہارا فیصلہ کرتا ہوں. اندر گئے, تلوار لے, سر قلم دلا, کہا ہاں کنا ایک بھی معلم یردے بقضاء اللہ و رسولہ. نعرہ تکبیر.
وَقَضَى اِقْضِي مَن لَّمْ يَرْضِ بِقَضَاءِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، کہا یہ فیصلہ ہے عمر کا اس کے لیے مَن لَّمْ يَرْضِ بِقَضَاءِ اللَّهِ، جو اللہ کے فیصلے کو نہ مانے، حضور اللہ کے فیصلے کو نہ مانے اور اس کے رسول کے فیصلے کو نہ مانے۔ پہلے فیصلہ کس نے کیا؟ بولو راج کیا، حضور نے کیا فیصلہ کس چیز کا؟ یہودی کے حق میں، کہا جو مصطفیٰ کے فیصلے سے راضی نہیں ہے اس کی جزا یہی ہے جو میں نے کام کر دیا ہے، اور پیغام دیا، میسج دیا۔ حضرت والا کیا میسج دیا، کیا پیغام دیا؟ کہا تم نے یہ سمجھا تھا کہ یہاں پہ فیصلہ اور ہوگا، وہاں پہ فیصلہ اور ہوگا، نانا خدا سے ان کو جدا نہ مانو، یہ جدا نہیں ہے، خدا کا حکم ان کا حکم، خدا کی اطاعت ان کی اطاعت، خدا کا ذکر اور یہاں تک جہاں پہ نبی کا ذکر نہ ہونا، جہاں پہ حضور نبی کا ذکر نہ ہو، اللہ کی عزت کی قسم ہم تو بات حدیث سے کرتے ہیں، کتنا خوش نصیبی ہے کہ ہم اس گھر میں بیٹھ کے اللہ رسول کا ذکر کر رہے ہیں، رحمتوں کا نزول بھی ہو رہا ہے، فرشتے بھی آ کے طواف کر رہے ہیں۔ یہ تو میں حدیث سے ثابت کرتا ہوں، بلکہ مختصر میں سے 7-8 منٹ رہ گئے۔ اللہ کی عزت کی قسم حدیث سننا، جس جگہ اللہ رسول کا ذکر نہیں ہوتا وہ جگہ ویران ہو جاتی ہے، اور ذکر اطاعت رسول، اللہ کی اطاعت، ان کا حکم اللہ کا حکم، کہا تم اللہ کے حکم کو الگ سمجھتے ہو، رسول کے حکم کو الگ سمجھتے ہو، اللہ کی اطاعت کو جناب والا الگ سمجھتے ہو، نبی کے پیغام کو الگ سمجھتے ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں جو اللہ کے حکم کو ان سے جدا مانے وہ مسلمان ہی نہیں ہے۔ ساری چیزیں قبول ہیں لیکن جب تک نبی کے ذکر میں بندہ بولا نہیں تو مجھے چاس نہیں آتی۔ اللہ کی عزت کی قسم جملے ضائع نہیں کرنے، حدیث سنو۔ حضور فرماتے ہیں من ذکرنی فلم یذکر کا فلیس لہ نصیب فی الجنہ۔ سرکار نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم ہے، اے دنیا والوں، نبی کے ذکر میں آنے والوں، نبی نبی کرنے والوں، نبی کی آل کے نعرے لگانے والوں، نبی کے صحابہ کے ڈنکے بجانے والوں، میرے رسول نے کہا ہے دنیا والوں یہ بات یاد رکھنا، اللہ اللہ کرنے والے بھی ہوں گے، نبی کا ذکر کرنے والے بھی ہوں گے، لیکن یاد رکھنا رب کے ذکر کو نبی کے ذکر سے جدا نہ سمجھنا۔ یہ ذکر ایک ہے، جس نے ان کی اطاعت کر لی وہ رب کی بارگاہ میں پہنچ گیا، جس نے ان کے دروازے پہ آ کے دستک دے لی گویا وہ دربار خدا پہ پہنچ گیا۔ ان کے دروازے پہ آنا، ان کے دروازے پہ آ کے گناہوں کی بخشش کو طلب کرنا، اللہ کریم ان کے توسل سے گناہوں کو معافی کرتا ہے اور جناب والا بندے کو نواز بھی دیتا ہے۔ اب سننا، حضور فرماتے ہیں من ذکرنی فلم یذکر کا فلیس لہ نصیب فی الجنہ۔ اے دنیا والوں جو میرا ذکر کرے، نمازیں بھی پڑھے، روزے بھی رکھے، حج بھی کرے، زکاتیں بھی دی، نفل بھی پڑھے، اشراق کا سب کچھ کرے، جو سارے کام کرے، ہاتھ میں پکے، تسبیح پکے، اللہ اللہ کی صدائیں بھی لگائے، اللہ اللہ کے نعرے بھی لگائے، لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے فرمان اتنا میرے پیر دی گل اسی نسبت آ لیں، لیکن میں فرمان مصطفیٰ پر رہا ہوں، جب اپنے امام کا ذکر کروں گا تو ڈٹ کے، لیکن بات یاد رکھنا میرے رسول نے فرمایا سارے کام کرنے والا ہو لیکن مصطفیٰ کے غلاموں میرا ذکر نہ کرے، میری مجلس نہ سجائے، میری مجلس نہ آئے، مزہ نہیں آیا، ماشاءاللہ سارے کام کرے لیکن میرے ذکر کو عام سمجھے، خدا سے جدا سمجھے، فرمایا سب کچھ ہو سکتا ہے مومن نہیں ہو سکتا۔ اٹھا کے دیکھو تفسیر جلالہ ناشیہ کمال ہے در منصور تفسیر مداری ساڑھے کلت گل ہو رہا ہے کہ رب دے قرآن والی نبی دے یار دے زبان والے اللہ کی عزت کی قسم من ذکرنی میرا ذکر کرے، جناب والا بڑی توجہ، فلم یذکر کا میرے محبوب کا ذکر نہ کرے، حدیث قدسی ہے، رب کا فرمان نبی کا زبان فرما، لیکن سونے
کرے. فرمایا دنیا میں تجھے ہر چیز مل جائے گی, ہر قسم کی خوراک بھی مل جائے گی, لیکن میرے یاروں جس نے میرے نبی کا ذکر کیا ہوگا, اللہ کی عزت کی قسم ہے کل جنت بھی انہیں بھی دوں گا. کل جنت بھی. جنت کس کے لیے ہے؟ ہم رسول اللہ کے, جنت رسول اللہ. دیکھنی ہے جناب والا, دیکھنی ہے حشر میں عزت رسول اللہ کی. فرمایا محبوب تیرا ذکر نہ کرے فلیس لہو نصیب فی الجنہ. جنت بہت بڑی ہے وقاص بھائی, بہت بڑی جنت ہے اللہ کی قسم ہے. کوئی پیمانے آج تک بڑے نہیں جو اس کو ناپ سکن, لیکن ایک ذات وہ ہے جس نے حضور والا دنیا پہ رہ کے بتا دیا جنت کہاں ہے, اس کے خزانے کتنے ہیں, اس کے انعام کتنے ہیں. فرمایا جنت تو بڑے دور کی بات ہے, دنیا پہ جنت کے تذکرے کرے گا, لیکن اللہ کی عزت کی قسم ہے جنت میں دوں گا نبی کی عاشقوں کو ہی. اگر میں پیار سے جملہ بولوں تو جنت دوں گا اسی کو جو نبی کا ذکر سجانے والے ہیں. سبحان اللہ. دوسرے تیسرے معنی میں اس کا مطلب کروں, جنت ان کے لیے ہے جو نبی کے صحابہ کو, نبی کے آل کی محبت کو اپنے سینوں میں بسا کے نماز پڑھنے والے. فرماتا میں نماز انہیں کی قبول کرتا ہوں جن کے دلوں میں نبی کی محبت ہوتی ہے. یہ کوئی عام بات نہیں, لا یؤمن کوئی عام بات نہیں. فرمایا انہی کی نمازیں جنہی کی محبت رسول, انہی کے صدقات جن کی محبت رسول, جن کا کامل ایمان دیکھنا ہے وہ نبی کا ذکر کرنے والے ہوں گے, یا رسول اللہ کے نعرے لگانے والے ہوں گے, صحابہ کے ڈنکے بجانے والے ہوں گے, نبی کے آل کے ترانے گانے والے ہوں گے. میرے 5-7 منٹ باقی تو میرا دل ہوئی چھوڑ دے, کیونکہ تسی پچھلے میرے تو رینج بیٹھے میں غلط گل کی تھی, پیچھے میں گائیڈ کر دینا, میں شرط تو دس دیا. کیونکہ سورۃ ترنم یہ سنی سنائی تے گل ہے نبی دے قرآن والی تے رب دے فرمان والی. اے بولو ذرا پیچھے ذرا. اللہ کی عزت کی قسم ہے کامل ایمان تب ہوگا جب نبی کی محبت سینے میں آئے گی, جب نبی کی محبت ہمارے جسموں پر نظر آئے گی. ایک صحابی رسول حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ بولے کرو یار, بولنا یاد, باقی ساری جگہ تے اسی بول دے ہیں لیکن نبی دے ذکر وچ بولنا شرم محسوس کردے ہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے قبر وچ جاواں گے, قبر وچ فرشتے سوال کرن گے, میں تے کہنا نبی دے عاشقاں نوں میرا وجد کہندا ہے. امام جلال الدین سیوطی بھی نے اپنے فضائل و کمالات وچ لکھیا ہے جڑے نبی دے عاشق قبر وچ جان گے, قبر وچ منکر نکیر بعد سوال کرن گے, مصطفیٰ پہلے آ جائے تے کہن گے کس کولوں سوال پہ کرنے ہو, کدے کولوں سوال پہ کرنے ہو, اے او بندے جڑا نبی دا ذکر سجا, نبی دا ذکر عقائد و نظریات و معاملات دے نال کس طرح. فرمایا انظروا قیامت والے دن فیصلے ہون گے, اعمال تولے جان گے, حضرت اٹھاؤ کتاب کو دیکھو اعمال تولے جان گے. ایک بندے دے نیک اعمال کم ہو جان گے, ساڑھے جے بندے دے نیک اعمال کم ہو جان گے, نیک اعمال کردے ہی کوئی نہیں, مسجد میں جاندے کوئی خالی مسجد میں بھی جانا ہے. اللہ دی عزت کی قسم ہے نبی دے غلام بھی ہیں, محبت رسول والے بھی, نمازی بھی, نیازی بھی, میلادی بھی, نبی دے عاشق بھی, نبی دے آل دے پروانے بھی, نبی دے صحابہ دے دیوانے بھی. اللہ کی عزت کی قسم ہے حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ, آپ کا واقعہ پڑھنے لگا ہوں سیاستہ کی تیسرے درجہ کتاب سے. حضور علیہ السلام کا غلام پورا دیہاڑ مزدوری کر کے تھک کے 2 سا کھجوراں گٹھیاں کیتا. یہی چراغ جلیں گے تو روشنی ہوگی. 2 سا کھجوراں گٹھیاں کیتیاں تے اگٹھیاں کر کے چادر کے لئی. میں پنجابی چاہ گیا کہ پتہ تنوں اردو سمجھ نہیں آئی, اس تو بعد سریکی نہیں بولنا گا. ویسے میں 5-6 گھنٹے بولنا دا عادی ہے, لیکن کوئی گل نہیں, 20-25 منٹ سامنے ختم کر رہے ہیں. اللہ دی عزت دی قسم ہے تہاڈا ساتھ چاہیے, سردی بڑی ہے,
200 کھجوراں گٹھیاں کیتیاں پچھلے نو اجازت بولو ذرا اے 2 کلو سمجھ لو 2 کلو کھجوراں گٹھیاں کیتیاں گٹھیاں کر کے جنابے والا بیچ کے ایک چادر لے لی ہے بھائی نے بھی چادر کیتی انہاں بھی چادر لے لی چادر لے کے سونی چادر کر کے صحابہ کا تو عقیدہ یہ تھا کہ ہم جو چیز بھی پہنے مصطفیٰ کی نظر ہدایت سے پہنے یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ایمان کامل تب ہوگا کبھی زندگی بھر بھی اس ایمان میں کوئی کمی نہیں ہونی چاہیے بندہ دلی شکل میں پتہ چل جائے یہ نبی کا دیوانہ بھی ہے نبی کی آل و اصحاب کا پروانہ بھی ہے اللہ کی عزت کی قسم 200 کھجوراں 2 کلو کھجوراں بیچ کے حضرت چادر لے کے اپنے اتے کر کے نبی دی مجلس وچ جا کے بہ گیا جلے نبی دی زیارت ہوئی چادر تے نظر ہوئی چادر اس طرح سی یہ سر سمجھو زیادہ شوق کر نہیں زیادہ شوق حضور علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا حضور نے اب یہ سبق ہے ہمیں تو صحابہ نے یہ پیغام دیا ہے میلاد کیسے منانا ہے نبی کے ذکر میں کیسے آنا ہے نبی کے ذکر میں کیسے آنا ہے جب شوق چادر دیکھی مصطفیٰ کی چہرے سے پتہ چل گیا سرکار دی بارگاہ مقبول نہیں واپس گئے چپکے سے اٹھے گھر جا کے پرانی چادر پیوند والی نارمل چادر اتے کی تھی نوی چادر تندور وچ سٹ تندور وچ سٹ کے پرانی چادر کر کے نبی اکرم شفیع آدم حضور اکرم رحمت عالم جانے جانا ایمان عالم دی بارگاہ وچ آ کے کہندے کچھ بھی نہیں نے پہ جانے اب یہ بھی نہیں کہا ہماری طرح کہ یا رسول اللہ آپ ناراض تھے آپ کی ناراضگی کو جب میں نے دیکھا تو میں جناب والا وہ چادر جلا کے آ گیا ہوں کچھ بھی نہیں کہا صرف آ کے بیٹھ گئے اب ہمارے حضور وہ ہیں جو مکان و ما یکون کا علم رکھنے والے ہیں آج طرح طرح دے فتنے کدی فرانس آلیاں دے کدی ملک پاکستان آلیاں دے نبی کو تو علم بھی کوئی نہیں تھا میں پرسو ترین کمال اتنے جناب کرسال 5-6 تقریرہ دینا اس سے میں ایک سکول دے گو گزریا حضرت مقاس پہ ایک سکول دے سامنے لکھ سے العلم النور میں ترجمہ کر دیا لکھیا سی العلم النور علم نور ہے علم نور ہے جب میں نے وہ جملہ پڑھا تو میرے دل پہ لگا میں نے کہا واہ والا کائنات تیری کیا بات ہے لوگ تیرے علم کو تو نور مان گئے لیکن جس کے صدقے علم آیا سمجھ نہیں آئی پچھلے ہی کھاتے بیٹھے مجموعے ختم اللہ اکبر رسالت یا رسول اللہ رسالت یا رسول اللہ جس کے صدقے علم آیا جس کے صدقے علم آیا اس کے نور کی باتیں ہو رہی ہیں توڑے کے تاجدار نے کہا نور و بشر و غیب کو چھوڑ شکر کر تیرے عیبوں کو چھپائے ہوئے ہیں اللہ کی عزت کی قسم ہے یہ چہرے بگڑ جاتے تھے تیرے اور میرے مصطفیٰ کا کرم ہے میلاد کا صدقہ ہے اگر رسول نہ آتے آج ہم کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ ہوتے یہ تیرے اور میرے رسول کا کرم ہے آؤ حدیث پوری کروں حضرت عمر بن عاص پاس سے بیٹھ کے کسی قسم کی بات نہیں کی کسی قسم کا تذکرہ نہیں کسی قسم کی شکایت نہیں لبوں میں بات نہیں اتنے میں رسول کی نظر پڑی میرے آقا نے فرمایا یا عمر بن عاص بما صنعتا عمر بن عاص شاطر کتھے آخر رکھتا کیا تو وہ چادر تو نے جلا دی ہے نبی کو تو علم جانتے کوئی نہیں پیچھے کیا ہونا ہے آگے کیا ہونا ہے میں نے کہا تیرا نبی اور ہے نبی کے میلاد والوں کے نبی اور ہے سمجھ نہیں گئی من لگتا پیچھے جی میں سمجھانا میں کہا وقت میرا ختم ہو گیا تو سنائیے میں نے کہا نبی کے عاشقوں کا نبی اور ہے ہم اس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں ہمارا عقیدہ ہے اللہ کی عزت کی قسم ہے ساڈا نبی ہوئے جے کو جو چکے ہیں وہ بھی جاندا ہے جے کو جوڑے آوے وہ بھی جاندا ہے بڑی توجہ ایک منٹ رہ گیا بڑی توجہ چاہاں گا اللہ کی عزت کی قسم ہے ہمارا نبی وہ ہے میرے امام نے کہا کہ ہمارا نبی
وہ ہے جو ماکان ما یکون کا علم رکھنے والا ہے. تو ہم کہتے ہیں جو ہو چکا جو ہوگا حضور جانتے ہیں. کہاں ہے عرش معلیٰ حضور جانتے ہیں. اللہ کی عزت نعت پڑھنے کا وقت نہیں ورنہ میں چھوٹی موٹی نعت ہی پڑھ لیتا ہوں. اللہ کی عزت کی قسم صحابی رسول مجلس صحابہ میں بیٹھا ہے. میرے رسول نے دیکھا فرمایا آخر آختا چادر ساڑ کے نہیں آیا, کسی کو بتایا نہیں, کسی کو سمجھایا نہیں, خود چلائی ہے آ کے صحابہ کی مجلس میں بیٹھ گئے. میں نے کہا بتاؤ تو صحیح نبی کو کس نے بتایا؟ اور کوئی غیب کیا ہوا بریلی کے ساتھ قربان جاؤ تجھ پہ, ہمیں تو پیر نے یہی سکھایا ہے قربان جائے اس مرد کلندر پہ بریلی کے شاہ پہ جس نے کہا تھا اور کوئی غیب کیا تم سے نہاں ہوگا. سمجھ نہیں آئی میں نے کہا سمجھانا سے ازو ساٹھی تڑے مائے سننا نہیں بریلی کے شاہ کا کلام کلام الامام امام الکلام کہا اور کوئی غیب کیا حضرت تم سے نہاں ہو بھلا جب میں خدا کی جماعتوں پہ کروڑوں درود یہ ہے میلاد رسول. فرمایا یہ رسول وہ ہے جو تم کھا کے آتے ہیں. موزے نو کیا جڑا کھا کے آندا میں وہ بھی جاندا تے جڑا تسی ذخیرہ کر دے وہ بھی جاندا. میں کہ انہاں دے بارے قرآن ہی کہندا ہے تے جنہاں نوں رب نے سردار بنایا انہاں دے نہیں کوئی. اس لیے نبی کو غلاموں بھاگا پورا ہو گیا. ایک بات یاد رکھنی ہے آج کے پروگرام سے آج کی محفل سے یہ مشن لے کے جانا ہے. جب تک جئیں گے نبی کی غلامی میں, جب تک جئیں گے نبی کی آل کی وفاداری میں, جب تک جئیں گے نبی کی صحابہ کی مودت میں, جب تک جئیں گے نبی کے غلاموں کی محبت میں, جب تک جئیں گے. اور ہم بتا رہے ہیں جناب والا ہم نبی کے نام پہ کٹ مرنے کے لیے پہلے بھی تیار تھے آج بھی تیار ہیں. اور اب ضرورت اس چیز کی ہے, کس چیز کی؟ ہماری بیداری کی اور صحابہ کے پیغام کی. اللہ کی عزت کی قسم ہے صحابہ والے بیت کا دامن مضبوطی سے پکڑو اور امت کو اخجار کو بتا دو ہمارے سینوں میں عشق رسول ہے. اللہ دی عزت دی قسم تھر تھرا کے کم کے مر نہ جائے. مومن ہوئے نبی دی صحابہ والے بیت کی محبت اپنے سینے جو ہوئے بندہ مر نہ جائے کفر. اختلاف تو نہیں میرے نام کم جائے کفر جناب والا. لیکن مسئلہ یہ ہے آج محبتوں میں ڈالم ڈول آ چکا ہے. نہیں پھر سے اٹھنا ہے جہاں کی محفل سے یہ مقصد لے کے جانا ہے. جب تک جئیں گے یا رسول اللہ آپ کی محبت میں جئیں گے انشاءاللہ سے کیا ادھر آواد آوے انشاءاللہ. جب تک جئیں گے نبی کی آل کی غلامی میں جئیں گے. جب مریں گے تو شان سے نبی مرنا تو بعد وقت گزر جانا ہے, وقت گزر جانا ہے. لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے جلے قبر وچ جان تو بعد پچھلے لوگ گلاں کرن گے. رسول اللہ ایک مجلس تو گزرے, ایک جنازہ گزر رہا سی, جنازہ گزریا تے تکیا تے لوگ گلاں کر رہے سن. بڑا گناہگار بندہ سی, نمازی بھی نہیں سی, نیک اعمال کرنے والا بھی نہیں سی, لیکن اللہ دی عزت دی قسم ہے کیا جا وقت گزار کے گیا ہے. آج ساڑھے اچھا وقت گزارنا چاہیے, کیا جا وقت گزار کے گیا ہے. ایک جب رسول اللہ نے سنا تو کہا واجہ بات. اب یہ علم غیب اب تو موضوع بہت سارے چھڑ کے لیکن میں ختم کر رہا ہوں آخری حدیث پڑھ کے. کہا واجہ بات. ایک اور جنازہ مصطفیٰ نے دیکھا, صحابہ نے دیکھا, جنازہ جا رہا, لوگ باتیں کر رہے, بڑے ہی نیک نہیں تھکے گئے ہو, حدیث چھوڑ دیں پوری کر دیں, اجازت ہے پچھلے دی طرف حضور کے غلاموں باجہ لوگاں کے بڑے ہی نیک سی, نمازی بھی سی, حاجی بھی سی, زکاة بھی دیندہ سی, نبی دے آل دا ذکر بھی کردہ سی, نبی دے صحابہ ساریاں جنتی بندہ سی. اللہ دی عزت دی قسم جب یہ ترانے یہ نغمے مصطفیٰ نے سنے کہا واجہ بات. یا رسول اللہ پہلا گزرا پھر بھی آپ نے یہی کہا, دوسرا گزرا پھر بھی کہا. مومنوں اور مسلمانوں جس طرح بندہ دنیا پہ
وقت گزار کے جاتا ہے، پچھلے اس پہ گواہ ہوتے ہیں، یہ اللہ کی دنیا پہ گواہ ہے، جس طرح یہ گواہی دیتے ہیں اس بندے کے حق میں وہی ہوتا ہے۔ فکر آخرت بھی ہے، عقیدے کی بات بھی ہے، میں عقیدے کی بات کرنے جا رہا ہوں۔ واجب اجر واجب ہوگی، فرمایا پہلے کے لیے جو گناہگار تھا اس کے لیے عذاب و نار کا اہتمام فرما دیا گیا ہے۔ دوسرا جو نبی کے آل و اصحاب کا منگتا تھا، نیک اعمال کرنے والا تھا، نبی کی محبت کے ساتھ، یہ میں قید لگا رہا ہوں، میں صرف یہ نہیں کہتا نماز پڑھو، میں کہتا ہوں نماز پڑھو نبی کی محبت کے ساتھ، حضرت قرآن پڑھو نبی کی محبت کے ساتھ، صحابہ کا ادب کرو نبی کی محبت کے ساتھ، اہل بیت کا احترام کرو نبی کی محبت کے ساتھ۔ اگر محبت رسول ختم ہو جائے گی، ساری چیزیں سائڈ پہ رکھی جائیں گی، تمہیں ایک طرف بھیج دیا۔ فرمایا یہ دنیا پہ گواہ ہیں، اللہ کی عزت کی قسم، میں اپنا نقطہ بیان کرنے جا رہا ہوں۔ جب ہم اور تم قبر میں جائیں، دنیا والے کہیں نہیں یار بندہ یہ جیسی نبی دا میلاد منان والا، سمجھے نہیں پچھلے لوگ پتہ نہیں کیے ناراض بیٹھے نے، کہا بندہ یہ جیسی نبی دا میلاد منان والا اور نبی دے ترانے گان والا، نبی دا ذکر سنان والا اور نبی دے صحابہ جنتی 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 کہن والا تے نبی دی آل نو اپنے سراں دا تاج سمجھنے والا۔ آخری حدیث میرے رسول کے غلاموں، علام ماتا بے حب آل محمد مات شہیدہ، فرمایا جڑا بندہ میرے نبی دی آل دی محبت وچ مرے گا، دنیا والوں کینسر دے نال، بلڈ پریشر دے نال، ایکسیڈنٹ دے نال مرے گا، لیکن جلے قبر وچ جاوے گا اللہ اس نو شہادت دا رتبہ عطا فرما دے گا۔ آؤ دیکھو اور حدیث پڑھ کے اجازت لے لینا، میرے رسول نے فرمایا اصحابی کالنجوم فباقتدیتم اہتدیتم، میرے غلاموں میرے صحابہ سارے روشن ستارے نے، انہاں جو کسا ایک دی بھی پیروی کر لے ہوگے تے تسی ہدایت پا جاؤ گے۔ اللہ دی عزت دی قسم ہے، دعائے خلاق عالم نبی دی محبت بھی عطا کرے، نبی دی آل دی محبت بھی عطا کرے، نبی دے اصحاب دی محبت بھی عطا کرے، تے انہاں آئمہ جنہاں دی سانو پکا مومن بنایا، الولیہ جنہاں ساڑھے تک دین پہنچایا۔ اور آخری پیغام دیواں گا، اگر اسی طرح ذکر سننا چاہتے ہو تو ایک اور بھی طریقہ ہی ہے، اپنے گھر میں سونا جا چینل چلاؤ، مدنی چینل، جس تے سونیاں گلاں ہون گیاں، نبی دی آل دا ذکر بھی ہوئے گا، نبی دے صحابہ دے ترانے بھی ہون گے، تے نبی دی نعتیں ہی ہون گیاں، پہلے بچہ گھروں باہر نکلے گا تے کہے گا نبی دی آل تو قربان جاواں، نبی دے صحابہ تو فدا پیا ہوواں۔ اللہ کریم جل والا حاضرین قبول فرمائے، جڑا ٹوٹا پھوٹا کلام کیتا اسے اپنی بارگاہ دے اندر قبول فرمائے، جڑی غلطی گستاخی ہوئی اللہ کریم جل والا معاف فرمائے۔ اللہ پاک ذکر رسول دا صدقہ اس گھر وچ رحمت عارفت برکت دا نزول فرمائے، اور تہاڈے ساریاں نو حضور دے ذکر وچ آن دی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کریم جل والا ساڈی سارے دی حاضری قبول فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شاہ مدینہ الصلاۃ والسلام،
عاجزانہ ہو قبول.